اس نے کار پارکنگ ایریا میں روکی اور گیئر کو نیوٹرل پہ کیا۔ چابی گھماتے ہوئے ارم کو دیکھا۔ شلوار قمیض پہ اسکارف لیے وہ ذرا بے چین نگاہوں سے شاپنگ پلازا کو دیکھ رہی تھی۔ چلیں؟ اس کی بات پہ ارم چونکی۔ ہاں چلیں، مجھے کچھ قمیضیں لینی ہیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ… ارم ذرا تذبذب سے رکی۔ مجھے پنک کلر میں لان چاہیے۔ تم یوں کرو، تم شاپ کے اندر چلی جاؤ، جو اچھے لگیں وہ نکلوا لینا۔ تمہارا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہے۔ مجھے کچھ جیولری بھی اٹھانی تھی، میں تب تک دوسرے پلازا سے اٹھا لاؤں۔ وہ جیسے ساری تمہید تیار کر کے لائی تھی اور اب جلدی جلدی لاک کھولنے لگی۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں خیر ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم کیوں خود کو سکھاتی ہو؟ بس 10 منٹ تو لگیں گے۔ ارم، اگر تمہیں یوں اکیلے جانا ہے تو پہلے اپنے ابا سے پوچھ لو۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی اپنے موبائل پہ تایا کا نمبر ملایا اور کال کے بٹن پہ ہاتھ رکھے، مگر دبائے بغیر اسکرین ارم کو دکھائی۔ دروازے کو کھولتا ارم کا ہاتھ ٹھہرا، آنکھوں میں الجھن اور پھر غصہ در آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کسی لڑکے سے ملنے جا رہی ہوں؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ تم ولید سے ملنے جا رہی ہو۔ اس نے بغور ارم کو دیکھتے ہوئے رسان سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے ارم کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس نے تھوک نگلا، مگر پھر وہ جی کڑا کر بولی، اور اگر جا بھی رہی ہوں تو کیا کر لو گی تم؟ میں اکیلی گھر چلی جاؤں گی اور کسی کو کچھ نہیں کہوں گی۔ پھر جب تم تنہا آؤ گی تو سب کو خود ہی وضاحت دیتی رہنا۔ میں قربانی کا بکرا کیوں بنوں ہمیشہ؟ میں کسی سے نہیں ڈرتی حیا، وہ تو مجھے معلوم ہے۔ تم نے جو میری ویڈیو دینے کی حرکت کی ہے اس سے پتہ چل گیا ہے کہ تمہیں اللہ کا خوف بھی نہیں ہے۔ کون سی ویڈیو؟ ارم نے ابرو اٹھائی۔ چہرے کا بدلتا رنگ گواہی دے رہا تھا کہ یہ حرکت اسی نے کی تھی۔ فون پہ بھلے وہ جتنی مضبوطی سے بات کر لے، سامنے کی بات اور ہوتی ہے۔ تمہیں بھی پتہ ہے اور مجھے بھی کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہی ہوں۔ تم نے اس طرح کرتے اتنا بھی نہیں سوچا کہ اس میں تمہاری بدنامی بھی ہوگی؟ وہ دکھ سے ارم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ گاڑی کے شیشے آدھے کھلے تھے، اس کے باوجود باہر کے شور سے بے نیاز دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں، حیا دکھ سے اور ارم تلخی سے۔ میری زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میری جتنی بدنامی تم نے کروانی تھی کروا لی۔ ارم، تم ولید سے وہ ویڈیو واپس لے لو۔ حیا نے التجا نہیں کی تھی، بس قطعیت سے کہا تھا۔ اچھا، یہ چاہتی ہو تم؟ اور اگر میں نہ لوں تو؟ ارم کے چہرے پر کڑوی مسکراہٹ تھی۔ تو تم نتائج کی ذمہ دار خود ہوگی۔ اور اگر میں ایسا اس شرط پر کروں کہ ابا کے سامنے جا کر تم کہو گی کہ اس رات میں تم سے ہی بات کر رہی تھی اور وہ تمہارا ہی کوئی جاننے والا تھا جس نے ابا کے فون کرنے پر فون اٹھایا تھا۔ حیا چند لمحے بہت دکھ سے اسے دیکھتی رہی۔ یو نو واٹ، تم اور ولید ایک جیسے ہو۔ جب خود پھنسے ہوتے ہو تب بھی تمہیں لگتا ہے کہ دوسروں کو اپنے اشاروں پر نچا سکتے ہو۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، کرنے دو ولید کو اس ویڈیو کے ساتھ جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ چند لمحے دونوں کے درمیان ایک تلخ سی خاموشی حائل رہی۔ حیا سوچتے ہوئے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتی رہی۔ اسے کسی بھی طرح ارم کو کنونس کرنا تھا کہ وہ ولید سے وہ ویڈیو واپس لے لے، کسی بھی طرح۔ ارم، میری بات سنو، اس میں تمہارا پارٹ بھی ہے، صرف میں نہیں، تم بھی بدنام ہو جاؤ گی۔ پہلی دفعہ ارم کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ ابھری۔ آر یو شیور حیا کہ اس میں میرا پارٹ بھی ہے؟ اور حیا سن رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ ارم نے اپنا پارٹ ایڈٹ کر دیا تھا اور وہ ان کاموں میں بہت ماہر تھی۔ اسے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ ایسا بھی کر سکتی تھی؟ تو تم نے صرف مجھے بے عزت کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا؟ ارم، تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ وہ جو اتنی دیر سے سپاٹ لہجے میں بات کر رہی تھی، اب کہ اس کی آواز میں شدید صدمہ در آیا تھا۔ ہاں کرتی ہوں، اور مجھے تمہارے اس برقعے سے بھی نفرت ہے۔ ہمیشہ تمہاری وجہ سے مجھے ابا کی باتیں سننا پڑتی ہیں۔ ارم ایک دم پھٹ پڑی۔ جب روہیل بھائی امریکہ گئے اور تم یونیورسٹی، تو تم ایک دم ماڈرن بن گئیں۔ ابا تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، سو انہوں نے مجھ پہ روک ٹوک زیادہ کر دی کہ کہیں میں تمہارے جیسی نہ بن جاؤں۔ تمہاری وجہ سے مجھ پہ سختیاں بڑھی ہیں اور اب میں تنگ آ گئی ہوں اس زبردستی کے اسکارف سے۔ میرا بس چلے تو میں اس شہر کی ساری اسکارف شاپس کو آگ لگا دوں۔ نہیں کرنا مجھے اسکارف۔ کیوں کرتے ہیں ابا اتنی سختی؟ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ تو پھر کیا کریں؟ وہ سختی نہ کریں تو کیا اپنی بیٹی کو کھلا چھوڑ دیں کہ جو مرضی کرو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ارم۔
ہاں ٹھیک ہے، ان کو ذہن سازی بھی کرنی چاہیے، انہیں اسکارف کے لیے پہلے کنونس کرنا چاہیے۔ مگر ارم، ان کی نیت تو ہمیشہ اچھی تھی نا۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ارم کے آنسوؤں سے اس کا دل ذرا پگھلا تھا۔ تمہیں زیادہ ابا کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں شاپنگ نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، چلو گھر، مجھے نہیں جانا کہیں۔ وہ آنسو پوچھتی ایک دم بہت تلخی سے کہتی سیدھی ہوئی۔ حیا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ دل میں جو نرم گوشہ بننے لگا تھا وہ فوراً مٹ گیا۔ آخر وہ بھول بھی کیسے سکتی تھی کہ ارم نے ولید کو وہ ویڈیو دے دی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ اس نے حیا کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور ایگنیشن میں چابی گھمائی۔ کار کے انجن میں حرارت پیدا ہوئی۔ ارم بھیگی نگاہوں سے شیشے کے پار دیکھ رہی تھی۔ اسے اب بھی اپنی ہی فکر تھی، اپنا اسکارف، اپنے ابا کی سختیاں، اپنی مجبوریاں۔ اسے اب بھی حیا کی یا اس کی ویڈیو کی فکر نہیں تھی۔ منگل آیا، صبح ہوئی، دوپہر چڑھی، شام اتری اور رات چھا گئی۔ بدھ نہیں آیا۔ بدھ بھی گزر گیا اور جمعرات کو زاہد چچا کی بیٹی مہوش پاکستان آ گئی، مگر وہ شدید کرائسس میں تھی۔ زاہد چچا اور عابدہ چچی نے کسی کو نہیں بتایا، مگر سائمہ تائی کو اپنے کسی ذریعے سے پتہ لگ ہی گیا۔ مہوش کا شوہر اس سے اگلی فلائٹ میں آ رہا تھا، مگر امیگریشن کے کسی چکر میں پھنس گیا اور عین وقت پر گرفتار کر لیا گیا۔ مہوش کی فلائٹ چونکہ ایک روز قبل کی تھی، سو وہ اس وقت تک پاکستان آ چکی تھی، اور پھر خبر ملتے ہی تایا فرقان اور ان کی فیملی سمیت سبھی عابدہ چچی کی طرف اکٹھے ہو گئے تھے۔ ڈائننگ ہال اور ڈرائنگ روم کے درمیان جالی دار پردہ آدھا گرا تھا۔ اس کے پاس صوفوں پر سب بڑے بیٹھے تھے۔ لڑکے وغیرہ بھی اکٹھے ہو گئے تھے، سو وہ باہر لان میں تھے۔ اب تو حیا کی وجہ سے لڑکیوں کی طرف آنے سے بھی جھجکتے تھے۔ نتاشا اور روہیل البتہ صوفوں پر ہی بیٹھے تھے۔ عفان کے ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ تایا ابا پوچھ رہے تھے۔ ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ جواب میں عابدہ چچی برے دل سے کچھ بتا رہی تھیں۔ ان کو یقیناً سب کا یوں افسوس کے لیے آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج کل کے لڑکے بھی پتہ نہیں کن چکروں میں ہوتے ہیں، سائمہ تائی نے ہمدردی سے کہا تھا۔ مہوش نے دبے دبے غصے سے جالی دار پردے کو دیکھا اور ایک دم اٹھ کر اندر چلی گئی۔ سونیا نے افسردگی سے اسے جاتے دیکھا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ بس اللہ تعالیٰ خیر سے اسے واپس پہنچا دے۔ پھپھو نے دھیرے سے کہا۔ انہیں بھی سائمہ تائی کا یوں اصرار سے سب کو افسوس کے لیے ادھر لے کر آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ جہان کی کیا خبر ہے سبین؟ منگل تو گزر گئی، اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ سائمہ تائی کو پھپھو کا ٹوکنا برا لگا تو توپوں کا رخ عفان سے جہان کی طرف کر دیا۔ حیا چونک کر آدھے ہٹے پردے کو دیکھنے لگی۔ آ جائے گا بھابھی، کسی مسئلے میں ہوگا تبھی دیر ہوئی ہے۔ پھپھو کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ تم بھی اپنے بیٹے پر نظر رکھا کرو سبین، تایا ابا نے اسی انداز میں کہا جس میں وہ عفان سے بات کر رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ بھی کسی ٹھیک کام میں ہے یا اپنے باپ کے جنازے پر بھی نہیں آیا تھا۔ جہان کا یہاں کیا ذکر بھائی؟ پھپھو کے لہجے میں دبا دبا سا شکوہ تھا۔ حیا نے میز کا کونا سختی سے پکڑا۔ پیشانی کی رگیں بھیج گئی تھیں۔ اندر ایک ابال سا اٹھا تھا۔ عفان کا بھی تو ہمیں معلوم نہیں تھا، یہاں شاید کسی کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ تایا ابا نے پھپھو کی بات سنے بغیر تبصرہ کیا۔ حیا کے اندر کا ابال بس کسی لاوے کی طرح پھٹنے کو تیار تھا۔ بمشکل وہ ضبط کر کے لب بھیجے بیٹھی رہی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ حیا نے مڑ کر دیکھا۔ جالی دار پردے کے پاس پھپھو ذرا خفگی سے کہتی نظر آ رہی تھیں۔ اس نے سائمہ تائی اور عابدہ چچی کے چہروں کے معنی خیز تاثرات دیکھے اور پھر ابا کو دیکھا جو خاموشی سے پھپھو کو دیکھ رہے تھے۔ سچ کہوں تو سبین، مجھے تمہارے بیٹے کے کام مشکوک سے لگتے ہیں۔ کبھی کہتا ہے ریسٹورنٹ ہے، کبھی کہتا ہے جاب سے چھٹی نہیں ملی۔ بہتر ہوگا تم اس پہ چیک رکھا کرو تاکہ کل کنا کو کوئی بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کام کیا کرتا ہے۔ اور تایا کی بات پر اسے لگا کہ اس کی برداشت ختم ہو گئی ہے۔ بس بہت ہو گیا، اب مزید وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ٹھیک تھا کہ اسے راز رکھنے آتے تھے، مگر اسے صرف وہ راز رکھنے چاہیے تھے جس کے رکھنے کا کوئی فائدہ ہو، اب مزید نہیں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور جالی دار پردہ اٹھا کر ڈرائنگ روم کے دروازے پر آئی۔ اس کے یوں آنے پر سب نے اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ کیا جاننا چاہتے ہیں تایا ابا آپ کہ وہ کیا کام کرتا ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاؤں۔
ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ بڑے تھے اور ان سے ادب سے بات کرنا تھی، مگر وہ اپنے لہجے میں پنہا غصے کو ضبط کیے جب بولی تو اس کی آواز کافی بلند تھی۔ تایا ابا نے قدرے حیرانی اور قدرے برہمی سے اسے دیکھا اور پھر سلیمان صاحب اور فاطمہ کو، جیسے کہہ رہے ہوں کہ ان کی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے، ٹھہریں میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ اسی انداز میں اونچی آواز میں بولی۔ جہان ابھی اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ وہ اپنی آفیشیل اسائنمنٹ میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ تو یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ ہماری ایجنسی کا ایک ایجنٹ ہے، ایک بہت قابل آرمی آفیسر۔ یہ بات کہہ کر جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے باری باری سب کے چہروں کو دیکھا۔ تایا ابا، سائمہ تائی، زاہد چچا، آبدہ چچی، سب حیران سی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں سمجھ نہ آیا ہو کہ اس نے کیا کہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے الفاظ ان کے ذہنوں میں ٹھہرنے لگے اور ان کے معنی ان کے سامنے عیاں ہونے لگے۔ آرمی آفیسر، ایجنٹ؟ تایا فرقان نے پہلے حیران نظروں سے اسے دیکھا، جو اپنی بات کہہ چکنے کے بعد ذرا پرسکون سی چوکھٹ پہ کھڑی تھی۔ پھر سبین پھپھو کو دیکھا، جو خاموشی سے صوفے پہ بیٹھی تھیں، مگر ان کی آنکھوں کا سکون اس بات کا غماز تھا کہ انہیں حیا کی اس بات سے خوشی ہوئی ہے۔ ضروری تو نہیں تھا کہ سب کچھ جہان آ کے بتاتا، انہیں شاید جہان نے منع کر رکھا تھا، سو انہوں نے بیٹے کا مان بھی رکھا، لیکن حیا کے اس عمل سے جیسے انہیں ڈھیروں سکون مل گیا تھا۔ وہ ہماری ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے؟ سائمہ تائی شوق سے بولیں۔ کیا وہ آرمی آفیسر ہے؟ واقعی؟ جی تائی، یہ سچ ہے، وہ سینے پہ ہاتھ لپیٹے بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ہر دفعہ انسان کو اپنے لیے جنگ نہیں لڑنی ہوتی، کئی دفعہ دوسروں کے لیے بھی لڑنی پڑتی ہے، اور وہ اس وقت وہی کام کر رہی تھی۔ اس نے بہت عرصے یہ بات اپنے تک رکھی، آپ لوگوں کو نہیں بتائی، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو اپنا نہیں سمجھتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے کہ اس کی جاب کی نوعیت ایسی تھی کہ اسے اپنی شناخت چھپا کے رکھنی تھی، لیکن وہ چاہتا تو بتا سکتا تھا، جیسے پھپھو کو ہمیشہ سے پتا تھا، جیسے بہت سے دوسرے لوگوں کو معلوم تھا، لیکن اس نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا۔ اس نے لوگوں کہتے ہوئے تایا فرقان کو دیکھا۔ آپ نے بہت فخر سے کہا تھا کہ کسی غدار کے بیٹے کو فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تایا ابا، کتنے ہی غداروں کے بیٹے بھتیجے آج بھی فوج میں کام کر رہے ہیں اور بہت دیانت داری اور محب الوطنی سے کر رہے ہیں۔ اسی لیے جب اس کو جاب مل گئی تو اس نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ کا مان نہ ٹوٹے، تاکہ آپ کے فخر کو ٹھیس نہ پہنچے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کافی زیادہ بول رہی ہے، بڑوں کے سامنے اتنا نہیں بولنا چاہیے، مگر بات کرتے ہوئے بھی وہ تمیز و تہذیب کے حد سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ البتہ اس کی آواز ذرا اونچی تھی۔ بعض دفعہ انسانوں کے خود غرض مجمع سے اپنی بات منوانے کے لیے تھوڑا سا بدتمیز اور لاؤڈ ہونا پڑتا ہے۔ ڈرائنگ روم میں اتنا سناٹا تھا کہ اگر سوئی بھی گرتی تو گونج پیدا ہوتی۔ تایا فرقان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، جیسے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ نتاشا روہیل سے دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی اور وہ جواب میں کچھ بتا رہا تھا۔ نتاشا اس کی بات سن کر ذرا سا مسکرائی اور فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ڈرائنگ روم میں موجود وہ واحد تھی جسے اس خبر نے محفوظ کیا تھا۔ کیا کرتا ہے وہ آرمی میں؟ کیا رینک ہے اس کا؟ زاہد چچا وہ پہلے تھے جنہوں نے سوال کیا، شاید ان کے ذہن نے اس بات کو قبول کر لیا تھا۔ میجر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، جواب کسی اور نے دیا، نہ اس نے نہ پھپھو نے۔ حیا بے اختیار چونکی۔ سلیمان صاحب؟ اب حیران ہونے کی باری ان کی تھی۔ اس کے لب ذرا سے کھل گئے اور آنکھوں کی پتیاں پھیل گئیں۔ ابا کو پتا تھا؟ ابا کو کب پتا تھا؟ اس نے پھپھو کی طرف دیکھا، وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا تمہیں معلوم تھا؟ تایا فرقان کو جھٹکا لگا۔ جی، کافی عرصے سے پتا تھا۔ انہوں نے کہتے ہوئے حیا کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ تم وہ واحد نہیں ہو جسے یہ بات معلوم تھی۔ میں اس شہر میں رہتا ہوں، میرے اپنے بھی سورسز ہیں، مجھے کافی عرصے سے پتا تھا، اور مجھے اس پہ اسی بات کا غصہ تھا کہ کیا تھا جب وہ ہمیں بتا دیتا۔ ہم اس کے اپنے تھے، دشمن تو نہیں تھے۔ حیا نے بے اختیار روہیل کی طرف دیکھا۔ روہیل نے اسبات میں سر ہلایا۔ تو یہی بات تھی جس کے لیے ابا اسے برگشتہ رہتے تھے۔ وہ لڑکی والا معاملہ نہیں تھا، وہ یہ بات تھی۔ روہیل کو بھی پتا تھا، ابا کو بھی پتا تھا، نتاشا کو شک تھا، بس ایک وہی بے وقوف تھی
جو 3 مہینے سے اس کی پہیلیاں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ کاش وہ ان سب سے پہلے پوچھ لیتی۔ حیرت ہے، طیافر خان بامشکل کہہ پائے۔ وہ ابھی تک بے یقین تھے، لیکن اسے کبھی تو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں بتا دیتا۔ وہ بتانا چاہتا تھا، مگر اس کی جاب کی کچھ مجبوریاں تھیں، اس لیے وہ نہیں بتا سکا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ایسی جاب میں مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ سبین پھپھو نے بہت سکون سے کہا تھا۔ ان کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا تھا، مگر وہ مطمئن تھیں، بہت مطمئن۔ تمہیں کس نے بتایا؟ فاطمہ ابھی تک حیران تھیں، کبھی اسے دیکھتیں، کبھی سلیمان صاحب کو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ انہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے یا نہیں۔ جہان نے، اسے مجھے ہی بتانا چاہیے تھا نا؟ اس نے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ بس وہ ایک جواب جو ہر جواب پر بھاری ہو گیا۔ سائمہ تائی، آمنہ چچی کو مانی خیز نگاہوں، طنز و طعنے کے نشتروں، ہر بات کا جواب مل گیا۔ وہ واپس پلٹی تو دیکھا ڈرائنگ روم میں موجود لڑکیاں اسے شجدر اور حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ہاں، خبر بڑی تھی، مگر جلد ہی سب اسے قبول کر لیں گے۔ اگر وہ آیا تو پتہ نہیں سب اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، مگر وہ آئے تو صحیح۔ وہ کب آئے گا؟ وہ جانتی تھی وہ جہاں بھی ہوگا، جس جنگ میں بھی ہوگا، اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھی ترکی کی تصویریں دیکھ رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس نے فون اٹھایا اور نمبر دیکھتے ہوئے جیسے اس کے اندر تک کرواہٹ گھل گئی۔ ولید، جانے یہ کب اس کی جان چھوڑے گا۔ چند لمحے وہ جلتی بجھتی اسکرین کو دیکھتی رہی، اٹھائے یا نہیں، مگر اس آدمی سے کچھ بعید نہیں تھا، اس لیے اٹھانا ہی پڑے گا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، میں تمہارے گھر کے باہر ہوں، کیا تم 5 منٹ باہر آ سکتی ہو؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کے دبا دیا۔ کیا؟ تم ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ وہ حیران پریشان سی کھڑی ہوئی، پھر کمرے سے باہر نکلی۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف نہیں بلکہ سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ آرکیٹیکٹ والا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا اور میں جانتا ہوں کہ تم اسے حل کرواؤ گی۔ میں اس دن پیزا ہٹ میں ویٹ کرتا رہا، مگر تم نہیں آئیں، اور اب میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب تمہیں میری بات بہت سنجیدگی سے سننا چاہیے۔ اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گی۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تمہارا خیال ہے کہ میں تمہاری گیڑے بھپکے سے ڈر جاؤں گی؟ گرو اپ ولید۔ لہجے میں سختی رکھتے ہوئے وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس نے ٹیرس کا دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر آئی۔ میں نے فون تمہاری یہ سب باتیں سننے کے لیے نہیں کیا۔ تم باہر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، بس 5-10 منٹ لگیں گے، اوکے؟ کال کاٹ دی گئی تھی۔ اس نے شاک انداز میں بند فون کو دیکھا اور پھر تیزی سے آگے آئی۔ چھت پر کونے میں پڑے ایک جھولے کے پیچھے سے اس نے منڈیر پر سے جھانکا۔ باہر رات سیاہ تھی، کہیں کہیں اسٹریٹ لائٹ جل رہی تھیں۔ گھر کے گیٹ سے ذرا دور ولید کی سیاہ ایکورڈ کھڑی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا، اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ رکھے منتظر سا ان کے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حیا کے اندر طوفان سا اٹھنے لگا، بے بسی بھی تھی اور غصہ بھی تھا۔ یہ آدمی کسی طرح اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ پتہ نہیں کچھ لوگوں کو اللہ کا خوف بھی کیوں نہیں ہوتا۔ کسی کی کمزوری ہاتھ لگنے پر خود کو خدا یوں سمجھ بیٹھتے ہیں، مگر اسے ایسے خداؤں سے، ایسے بلیک میلروں سے نمٹنا اچھی طرح سے آتا تھا۔ وہ مڑی اور ٹیرس پر رکھے ان مصنوعی پودوں کی طرف آئی جو بڑے بڑے گملوں میں رکھے تھے۔ گملے بڑے تھے، اس لیے ٹہنیوں کو کھڑا رکھنے کے لیے انہیں مٹی کے بجائے چھوٹے بڑے پتھروں سے بھر دیا گیا تھا۔ اس نے ایک وزنی پتھر اٹھایا اور واپس منڈیر تک آئی۔ ولید ابھی تک منتظر نگاہوں سے ان کے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا خیال تھا کہ وہ اس کی بلیک میلنگ میں آ کر ابھی گیٹ سے آتی دکھائی دے گی اور ایک دفعہ پھر اس کی گاڑی میں بیٹھ جائے گی۔ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ کبھی نہیں ڈسا جاتا۔ وہ اتنی کمزور تو نہیں تھی کہ اس کی بلیک میلنگ کی وجہ سے اس کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ وہ اور ہوتی ہوں گی کمزور لڑکیاں جو بلیک میلنگ سے ڈر جاتی ہوں گی۔ نہیں، اگر اس نے جنت کے پتے تھامے تھے تو اللہ اسے رسوا نہیں کرے گا۔ یہ وعدہ اس سے جہان نے کیا تھا، مگر جہان تو اس وقت نہیں تھا جو اپنا وعدہ نبھا سکتا، اسے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ اس نے ایک نظر ساتھ میں پڑے پتھر کو دیکھا اور ایک نظر نیچے کھڑی گاڑی کو۔ لمحے بھر کے لیے ساری باتیں امٹ کر اس کے ذہن پر چھا گئیں۔ ولید کی بلیک میلنگ، اس کی بدتمیزیاں، اس کی ہر حرکت۔
جس نے اسے ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا، اور پھر اس نے وہ پتھر کھینچ کر اس کی گاڑی پر دے مارا۔ اندازہ اس نے ونڈ اسکرین کا کیا تھا، مگر وہ بونٹ پر لگ کر نیچے گرا۔ ولید نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، اور اس سے پہلے کہ وہ گردن اوپر کرتا، حیا پیچھے ہو گئی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے آنے سے ڈرتی تھی، بس اس نے اسکارف نہیں لے رکھا تھا۔ گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور ٹائروں کی رگڑ۔ حیا نے حیرت سے منڈیر کے سوراخ سے نیچے دیکھا۔ ولید کی گاڑی دور جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ اتنا بزدل نکلا وہ، بس ایک پتھر سے ڈر گیا۔ اس کو واقعی حیرت ہوئی تھی، یا شاید ہر بلیک میلر اتنا ہی کمزور، بزدل اور گھٹیا ہوتا ہے۔ تنفس اور حواس کو قابو کرتی وہ واپس آئی۔ کمرے میں آ کر اس نے لیپ ٹاپ پر لگی تصویریں بند کر دیں۔ دل اتنا اجاٹ ہو گیا تھا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ بدنیت آدمی پتہ نہیں کب تک اس کا پیچھا چھوڑے گا۔ کیا ساری زندگی وہ ایسے ہی کرتا رہے گا؟ وہ کب تک پتھر مار مار کر، بگ جھک کر اسے اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کرے گی؟ کسی دن اگر واقعی وہ اس کے گھر پہنچ گیا اور وہ سی ڈی ابا یا کسی اور کو دکھا دی، تو پھر نتائج کیا نکلیں گے؟ وہ اپنی عزت، اپنا مقام کھو دے گی۔ ولید کے ہاتھ سے ملنے والی سی ڈی سب خراب کر دے گی۔ ارم اور ولید، ان دونوں کو اللہ کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ بے دلی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ باہر لاؤنج میں اماں اور پھپھو کے ساتھ بیٹھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ پھپھو تو ویسے بھی ان دنوں سب کے سوالوں کے جواب دے رہی تھیں۔ جہان نے کیا، کب اور کیسے سب کچھ کیا، اسے ان چیزوں سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی طرف سے بم پھوڑ کر فارغ ہو چکی تھی، آگے پھپھو جانے اور ان کا بیٹا۔ جب دل زیادہ اداس ہوا تو وہ وضو کر کے آ گئی اور قرآن کھول کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہاں، اس نے جہان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ روز قرآن پڑھے گی، مگر ابھی تک نہیں پڑھ سکی تھی۔ اب وہ پڑھے گی، مگر کہاں سے شروع کرے؟ بہرحال اس نے سورہ نور نکالی۔ یہ وہ سورت تھی جس نے ہر چیز شروع کی تھی، جس نے اسے ایک اور دنیا میں پہنچایا تھا۔ اب اسے ایک بار پھر سے پڑھنا تھا۔ ہاں، عائشہ کہتی تھی، قرآن میں ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، ہر دکھ کا مداوا، ہر پریشانی کی تسلی، ہر فکر کا حل۔ وہ سورہ نور پڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ دل پہ چھائی تنگی قرآن پہ لکھے حروف سے کم ہونے لگی۔ سیاہ حروف، اس کا سیاہ موتی جو رومال میں رکھا تھا، اور ساتھ کنگن بھی۔ اس کے دل میں دوسرے خیال آنے لگے۔ اس نے سر جھٹکا اور آیات پر توجہ دی۔ وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لانے والے ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو ضرور زمین پہ جانشین مقرر کرے گا، جیسا کہ ان سے پہلوں کو مقرر کیا تھا، اور ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے اسے ضرور مستحکم کرے گا، اور ان کے خوف ضرور امن میں بدلے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لمحے بھر کو کمرے میں روشنی بھر گئی۔ سونے کے پتنگے سے ہر سو گرنے لگے۔ نور تھا اوپر نور کے۔ وہ الفاظ بہت ہی خوبصورت اور پر امید تھے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکے گا؟ کیا واقعی اسے اپنے دین کی ثباتی نصیب ہو سکے گی؟ کبھی کبھی قرآن کی باتیں اتنی پر امید دکھائی دیتی تھیں کہ اپنی نا امید زندگی سے اسے ریلیٹ کرنا اسے مشکل لگتا تھا، مگر مریم خانم نے کہا تھا کہ یقین سے مانگیں تو ضرور ملتا ہے۔ ایک دفعہ ان آیات پہ یقین کر کے تو دیکھیں، کون جانے۔ اس نے قرآن بند کر کے آرام سے بک شیلف پہ رکھا اور آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹ گئی۔ ابھی وہ صرف سونا چاہتی تھی۔ تھکن بہت زیادہ ہو گئی تھی، بہت زیادہ۔ صبح وہ اٹھی تو پہلا خیال ان آیات کا آیا تھا۔ ہاں، کمرے میں اب صرف سورج کی روشنی تھی اور صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ رات والی روشنی اب ادھر نہیں تھی۔ انسان اسی خیال کے ساتھ اٹھتا ہے جس کے ساتھ وہ سویا تھا۔ شاید اسی لیے انسان جس ایمان کے ساتھ مرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ درمیان کا دورانیہ بے معنی تھا۔ وہ بال لپیٹتی باہر آئی۔ سارا گھر ابھی بھی سو رہا تھا۔ لاؤنج اور کچن کے بیچ ادھ کھلی دیوار سے نور بانو کام کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ پس منظر میں کوئی مانوس غیر مانوسی آواز آ رہی تھی۔ نور بانو، ناشتہ؟ میں نے نتاشا بی بی کے لیے مینگو سلش بنایا تھا، آپ پئیں گی؟ وہ سر ہلاتے ہوئے آگے آئی، کاؤنٹر سے گلاس اٹھایا اور سلش والے جگ کو اس میں انڈیلا۔ کوٹی ہوئی برف اور جوس کی دھار اس میں گرنے لگی۔ پھر وہ پاس رکھی کرسی پہ بیٹھی اور گلاس لبوں تک جاتے ہوئے یوں ہی سر اٹھایا۔ گول دائرے میں گھومتی ہوئی کانچ اور لکڑی کے ٹکرانے کی مدھم آواز۔
کانچ کی گلاب کی پنکھڑیاں اور سلور راڈ. لبوں تک جاتا ہوا گلاس فوراً نیچے آیا تھا. آنکھوں کی پتلیاں بے یقینی سے پھیلیں. لاؤنج اور کچن کی درمیانی دیوار کے عین اوپر اس کا ونڈ چائم ہوا سے جھول رہا تھا. یہ یہاں کیسے آیا؟ یہ کس نے لگایا؟ اس نے حیرت اور شوق سے نور بانو کی طرف دیکھا. کام کرتی نور بانو نے پیچھے مڑ کر ونڈ چائم کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا. پھر اس نے نا سمجھی سے نفی میں سر ہلایا. مجھے نہیں پتا باجی، میں نے تو ابھی دیکھا ہے. یہ تو میرا ہے، ترکی میں مجھ سے گم ہو گیا تھا. یہ یہاں کیسے آیا؟ یہ یہاں کس نے لگایا؟ وہ نور بانو سے کم اور خود سے زیادہ بات کر رہی تھی. نور بانو ہراساں سی ہو گئی. میں تو پہلے ہی کہتی تھی باجی کہ ہمارے گھر میں جن ہیں. مگر وہ سنے بغیر ہی تیزی سے کچن سے باہر آئی. سیڑھیوں کے اوپر والے کمرے کا دروازہ بند تھا. وہ سلش کو ہاتھ میں پکڑے ننگے پیر تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی. پاؤں پر لگے بینڈیج اب کھل چکے تھے مگر زخموں کے نشان وہیں تھے. 1 2 3 4 قدم جیسے زینوں پر نہیں اس کے دل پر پڑ رہے تھے. سانس تیز سے چل رہا تھا. اسے نہیں پتا وہ چند سیڑھیاں چند صدیاں کیوں بن گئی تھیں، جیسے یہ فاصلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ پھولے تنفس کے ساتھ اوپر آئی اور دھڑکتے دل کے ساتھ آخری کمرے کا دروازہ دھکیلا. گیسٹ روم کے بیڈ پر ایک کھلا ہوا بیگ پڑا تھا جس میں سے شرٹ نکالتے ہوئے وہ بیڈ کے ساتھ ذرا جھکا ہوا کھڑا تھا. آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا. حیا چوکھٹ پر سلش کا گلاس ہاتھ میں لیے اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی. جہان اسے دیکھ کر چند لمحے کچھ نہیں کہہ پایا. پھر دھیرے سے مسکرایا. شرٹ بیگ پر رکھی اور قدم قدم چلتا اس تک آیا. نیلی جینس اور سبز شرٹ میں وہ بہت فریش لگ رہا تھا. مرحبا. حیا سے چند قدم دور رک کر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو خم دیتے ہوئے اس کو سلام کیا. حیا چند لمحے ویسے ہی ساکھ نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر اس کے اتھ کھلے لب بھنج گئے. پیشانی کی رگیں تن گئیں اور حیرت زدہ آنکھوں میں یکایک غصہ آ گیا. ایک دم سے اس نے سچ سے بھرا گلاس جہان پر الٹ دیا. تم وہاں مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے. میں وہاں کتنی دفعہ مری ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں، اور اب تم آ کر کہتے ہو مرحبا. وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی. سلش جہان کی شرٹ پر گرا تھا. وہ ایک دم پیچھے ہوا. پہلے اس نے اپنی شرٹ کو دیکھا اور پھر حیا کو. جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ حیا نے یہ کیا ہے. جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ حیا نے ایک دفعہ پھر سے یہ کیا ہے. حیا. وہ لمحے بھر کو کچھ بول ہی نہیں پایا. کچھ مت کہو تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ بے وقوف ہوں جو میں نہیں سمجھتی. پتہ نہیں تم وہاں گئے بھی تھے یا نہیں. میں نہیں جانتی وہاں کون تھا، مگر میں نے وہاں بارودی سرنگیں پھٹتی دیکھیں. میں نے وہاں پر گولیاں چلتے سنی. میں نے وہاں پر دھواں دیکھا. میں نہیں جانتی وہاں پر کیا ہوا، مگر جو بھی ہوا اس کے پیچھے تمہارا ذہن تھا. میں جانتی ہوں جہان تم ہمیشہ چیزیں پلان کرتے ہو، مگر تم نے کہا تھا کہ اس دفعہ تم کچھ پلان نہیں کرو گے، لیکن تم نے کیا تھا. اگر تم مجھے بتا دیتے تو کیا ہو جاتا. میں کتنا پریشان رہی، میں کتنا تڑپی، میں کتنی بے سکون رہی ہوں ان چند دنوں میں، اندازہ ہے تمہیں؟ وہ وہیں بیڈ کے کنارے پہ بیٹھی اور پھر ایک دم ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی. جہان نے ایک دفعہ پھر گردن جھکا کر اپنی گیلی شرٹ کو دیکھا اور پھر فرش پہ گرے پلاسٹک کے گلاس کو. شکر ہے پلاسٹک کا تھا سو ٹوٹا نہیں. تم نے کیا کیا اس وقت میں نہیں جانتی، مگر جو بھی کیا وہ بہت برا تھا. اگر وہاں میرے دل کو کچھ ہو جاتا تو میں شوق سے ہی مر جاتی تو تم کیا کرتے؟ مگر تمہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ روتے روتے کہہ رہی تھی. اگر تمہاری یادداشت ٹھیک سے کام کر رہی ہے تو تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ فوراً وہاں سے چلی جانا. اگر تم نے سب کچھ دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے تم وہیں پر تھیں. تم نے میری بات نہیں مانی. حیا نے ایک دم سے گیلا چہرہ اٹھایا. میں چلی بھی جاتی تو کتنا دور جاتی؟ چند میٹر دور ہی تو کھڑی تھی ہماری جیپ. کیا مجھے وہاں تک سرنگیں پھٹنے، دھماکے اور گولیوں کی آواز نہ آتی؟ وہ ایک تاریخ خاموش رات تھی اور تم جانتے تھے کہ مجھے آواز آئے گی. اسی لیے تم نے کہا تھا کہ میں سرحد تک نہ جاؤں. کیا تم واقعی سرحد کے پار گئے تھے؟ کیا پتا تم گئے ہی نہ ہو. مجھے تمہاری کسی بات کا یقین نہیں ہے جہان. کتنے دن وہ مضطرب، بے چین اور دلگیر رہی تھی، اور اب وہ کتنے مزے سے آ کر کہہ رہا تھا مرحبا. یعنی کہ تم نے میری بات واقعی نہیں مانی.
یعنی کہ تم ہمیشہ اپنی مرضی کرتی ہو، اور اگر میں اپنی مرضی کروں تو تم غصہ کرتی ہو؟ جہان نے سر جھکا کر اپنی گیلی شرٹ کو دیکھا۔ کیا کچھ رہ گیا ہے جو تم نے میرے اوپر نہیں توڑا؟ ایک ہی دفعہ توڑ لو تاکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ وہ خفگی سے بولا۔ حیا نے اس کی گیلی شرٹ کو دیکھا۔ اسے ذرا بھی افسوس یا پچھتاوا نہیں تھا۔ فی الحال وہ اسے اسی قابل لگ رہا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ترکی اور شام کا بارڈر سب سے آسان بارڈر ہے۔ میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہمیں نہیں پکڑ سکتے جب تک کہ ہم نہ چاہیں۔ آسان بارڈر ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ منہ اٹھا کر سرحدی بار سے چلے جائیں گے۔ آسان بارڈر کا مطلب یہ تھا کہ اس بارڈر پہ سرحدی فوج کو ڈاج دینا آسان ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہوا باتھ روم کی طرف گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ شرٹ کا گریبان تولیے سے صاف کرتے ہوئے واپس آیا تھا۔ ہم ترکی اور شام کا بارڈر ایسے ہی کراس کرتے ہیں۔ کمانڈر شیعہ تھا، اس لیے مجھے چاہیے تھا کہ میں اسے ایران سے کال کرواتا، اور ایران میں میرے پاس بہترین آپشن عائشہ تھی۔ اس نے انہیں فون کر کے ایک ایسے کرمنل کے بارے میں بتایا جسے وہ پکڑنا چاہتے تھے۔ حالانکہ وہ آدمی ایک ہفتہ پہلے ترکی سے شام جا چکا تھا، لیکن ان سیکیورٹی فورسز سے گدھوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ شرٹ صاف کر کے اس نے گردن کے اوپر سے جوسے قطرے بھی اسی تولیے سے صاف کیے، اور پھر تحیر آمیز نظروں سے حیا کو دیکھا۔ اور اگر تم کسی پر کچھ گرانے سے پہلے اس کی بات سن لیا کرو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے جس کرمنل کے بارے میں بتایا تھا وہ وہاں پر جا ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بندہ جو میری جگہ بارڈر سے اس پوسٹ تک گیا تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ جب وہ اسے پکڑ کر لے گئے تو 6 ماہ اسے جیل میں رکھیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، اور ان 6 ماہ میں اس کے گھر والوں کا بہت اچھا گزارا ہو جائے گا۔ یہ صرف ایک ڈویژن تھا جو اپنی طرف سے ہم سیکیورٹی فورسز کو دیتے ہیں تاکہ وہ مخبری کیکی چوکی کی طرف اپنا فوکس رکھیں، اور ایسے میں ان کی توجہ کسی قریبی چوکی سے ہٹ جایا کرتی ہے، اور ہم ان کی اسی بے دھیانی کا فائدہ اٹھا کر بارڈر پار کر جایا کرتے ہیں۔ ترکی کا بارڈر سب اسی طرح کراس کرتے ہیں، ایک بندہ پکڑواتے ہیں اور پوری کی پوری فیملی قریب ہی کہیں دوسری جگہ سے بارڈر پار کر لیا کرتے ہیں۔ اور جو بارودی سرنگ پھٹی وہ ان لوگوں سے بہت دور تھی، صرف افراتفری پھیلانے کے لیے کیا تھا میں نے یہ۔ تو اسی لیے اس کے جوتوں کا رخ بائیں طرف تھا۔ وہ بارڈر کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا، اس نے جانا ہی بائیں طرف تھا۔ کچھ تو تھا جو جہان نے اسے سکھایا تھا، مگر اس سے سیکھی ہوئی بات کو وہ پہلے اپلائی کر لیتی تو اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ اگر میں تمہیں بتا دیتا کہ وہاں پر سیکیورٹی فورسز والے تیار ہیں، بارودی سرنگ پھٹے گی، گولیاں چلیں گی، تو کیا تم مجھے وہاں جانے دیتی؟ تم پریشان ہو جاتی۔ تم اتنے دن پریشانی میں گزارتی کہ کہیں میرا ڈویژن ناکام تو نہیں ہوگا، کہیں یہ نہ ہو کہ سیکیورٹی فورسز والوں کو اندازہ ہو گیا ہو اور انہوں نے آس پاس کی فورس بڑھا دی ہو۔ تم اسی طرح کی باتیں سوچتی رہتی اور پریشان ہوتی، اسی لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ مگر نہیں، وہ ہے سلیمان ہی کیا جو میری بات مان لے، جو اپنی عقل سے بے عقل والے کام نہ کیا کرے۔ وہ گیلے تولیے کو صوفے کی پشت پہ ڈالتے ہوئے مزید برہمی سے کہہ رہا تھا۔ حیا نے بھیگے رخسار ہتھیلی کی پشت سے صاف کیے۔ اور وہ لڑکی کون تھی جس کے ساتھ ایک دفعہ ابا نے تمہیں دیکھا تھا؟ اب یہ مت ظاہر کرنا کہ تمہیں یاد نہیں ہے۔ ہاں، وہ عائشہ تھی۔ عائشہ تم سے کبھی اتنی بے تکلف ہو ہی نہیں سکتی، سچ بتاؤ۔ نہیں، انفیکٹ مجھے یاد آیا وہ میری سیکریٹری تھی دیمت، اور وہ جانتی تھی کہ وہ اب بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ اصل بات کبھی نہیں بتائے گا۔ اب بھی کچھ باتیں تھیں جو وہ اسے نہیں بتاتا تھا، مگر فی الوقت وہ اس کو کچھ بتانا چاہتی تھی۔ میں وہاں تمہارے لیے گئی تھی جہان، میں ترکی تمہارے لیے گئی تھی۔ جہان کے خفا چہرے کے تنے نفوس ذرا ڈھیلے پڑے اور پھر ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آ گئی۔ ویری گڈ، میں یہی سننا چاہتا تھا۔ وہ بہت محفوظ ہوا تھا۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تم وہاں کپادوکیا دیکھنے کے لیے نہیں آئی ہو۔ کپادوکیا کی بات کون کر رہا ہے جہان؟ اس نے اکتا کر ٹوکا۔ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ تم نے مجھے کپادوکیا خود بلایا تھا، ورنہ تم کبھی مجھ سے ماہی سن والی بات نہ کہتے۔ تم چاہتے تھے کہ میں وہاں آؤں، لیکن میں کپادوکیا کی بات کر ہی نہیں رہی۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، اور جب بولی تو اس کی آواز پہلے سے ہلکی تھی۔ میں ترکی تمہارے لیے گئی تھی جہان، میں نے سبانجی کا اسکالرشپ تمہارے لیے لیا تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتی تھی، میں تم سے ان سارے گزرے ماہو سال کا حساب ملنا چاہتی تھی جن میں نے تمہارا انتظار کیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں نے تمہارا نام کب سنا میں نہیں جانتی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں
کہ تمہارا نام ہمیشہ میرے نام کے ساتھ رہا تھا. اب تم اس کو محبت کہو یا جو بھی کہو مجھے نہیں پتا. میں بس اتنا جانتی ہوں کہ نہ میں تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں نہ تم میرے بغیر رہ سکتے ہو میجر احمد. آخر میں وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی. جہان نے ایک دم اسے دیکھا اور پھر دروازے کو. آہستہ بولو کوئی سن لے گا. حیا کی مسکراہٹ ذرا سی سمٹی. بے اختیار اس نے تھوک نگلا. اف، ایک بات تو رہ ہی گئی تھی. سن بھی لے تو کیا ہوگا. انجان بنتے ہوئے اس نے شانے جھٹکے. میں نہیں چاہتا ابھی کسی کو پتہ چلے، سمجھا کرو نا. وہ ذرا سا جھنجھلایا تھا. اس روز جب طاہر فرقان وغیرہ تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے اور تمہیں الزام دے رہے تھے تو میں نے، وہ ذرا سی کھن کھاری، میں نے ہر چیز بتا دی ان کو. بات کے اختتام پہ اس نے جہان کا چہرہ دیکھا. اس کی آنکھوں میں پہلے اچنبھا اترا اور پھر تم نے سب کو کیا بتا دیا؟ وہ بری طرح سے چونکا. وہی جو سچ تھا، وہی جو تمہیں بہت پہلے ان کو بتانا چاہیے تھا مگر تم میں ہمت ہی نہیں تھی. سو میں نے سوچا تھوڑی سی ہمت میں ہی کر لوں اور میں نے بتا دیا بس. وہ جتنی لاپرواہی سے کہہ رہی تھی اس کے دل کی تیز ہوتی دھڑکن اس کے برعکس تھی. جہان کس طرح ریئیکٹ کرے گا اس پہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا. تب یقین جو نہیں تھا کہ وہ آ جائے گا. مگر تم نے ایسا، اف حیا اف. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے. وہ متفکر سا نظر آنے لگا تھا. پتہ نہیں اب سب کیسے ریئیکٹ کریں گے. ایک دفعہ پھر نیا ایشو. میں مزید ایشو افورڈ نہیں کر سکتا. وہ جھنجھلایا تھا. تمہیں کس نے کہا ہے کہ وہ ایشو بنائیں گے؟ وہ کوئی ایشو نہیں بنائیں گے جہان. تمہیں شاید ایک بات نہیں پتا. اس کے دل کی دھڑکن نارمل ہوئی اور جھک کر فرش سے پلاسٹک کا گلاس اٹھایا. پھر سیدھی ہو کر مسکراتے ہوئے بولی، تمہیں دنیا کی ہر تہذیب، ہر ملک، ہر علاقے کا پتہ ہوگا. تمہیں بہت سی زبانیں آتی ہوں گی مگر ایک جگہ تم غلطی کر گئے ہو. تم پاکستان میں کم رہتے ہو نا. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم پاکستانی بھلے مارشل لا کے جتنے بھی خلاف ہو جائیں، ہمیں اپنے جرنیلوں، ڈکٹیٹر سے کتنے ہی شکوے کیوں نہ ہوں، ہم ان کی پالیسیز سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ کریں، مگر ایک بات ہمیشہ سے طے ہے کہ ہم اپنی فوج سے واقعی محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. جہان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اس کے متفکر چہرے پہ ذرا سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی. اور کیا اس ہم میں تم بھی شامل ہو؟ یہ ایک پہیلی ہے اور اس کا جواب تمہیں خود ڈھونڈنا ہوگا. اب تم کام کرو اور میں ذرا عائشہ کو بتا دوں کہ تم واپس آ گئے ہو. کون عائشہ؟ وہ جیسے بہت الجھ کر بولا. وہ ٹھہر گئی. ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی. میرا مطلب تھا پھپھو کو بتا دوں. آف کورس تمہاری طرح میں بھی کسی عائشہ کو نہیں جانتی. جہان نے اس بات میں سر ہلایا. یعنی اب ہمیشہ اسے یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ عائشہ اور بہارے کا باب بند ہو گیا تھا. کیا اب تمہیں کہیں جانا ہوگا یا تم گھر پہ رہو گے؟ کیوں نہیں جانا ہوگا؟ آج تو ویسے بھی میرا یوم قیامت ہے، یوم حساب. ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. ان 3 سالوں کا حساب دیتے ہوئے بھی ایک عمر نکل جائے گی. وہ واپس بیگ کی طرف مڑنے لگا مگر ایک دفعہ پھر اپنی گیلی شرٹ کو دیکھ کر رکا. اور یہ آخری دفعہ ہوا ہے، ٹھیک؟ اس نے حیا کے ہاتھ میں پکڑے گلاس اور اپنی گیلی شرٹ کو دیکھتے ہوئے تنبیہ کی. حیا نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ اپنے لبوں پہ روکی. آئی ایم سوری، بس میں غصے میں آ گئی تھی. پھر اپنی مسکراہٹ چھپاتی وہ تیزی سے باہر نکل گئی. جو پہلی چیز اس نے جہان پہ گرائی تھی وہ بھی سلش ہی تھا مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج کا گرایا ہوا سلش وہ آخری چیز ہوگی جو اس نے جہان پہ گرائی ہے یا نہیں. البتہ یہ طے تھا کہ اتنی آسانی سے تو وہ اپنی عادت نہیں چھوڑنے والی. سارے گھر میں خوشیاں اتر آئی تھیں. وہ خوشیاں جس کا اس نے بہت انتظار کیا تھا. پچھلے سال دسمبر میں سبانجی کی میل کے بعد ان 6-7 ماہ میں پہلی دفعہ وہ دل سے خوش ہوئی تھی. بہت مشکل سے یہ خوشی اس کو ملی تھی اور وہ اس کو پورا پورا جینا چاہتی تھی. ابا اور پھپھو نے فیصلہ کیا تھا کہ جہان اور اس کی منگنی کا فنکشن بھی روہیل اور نتاشا کے ولیمے کے ساتھ رکھا جائے، یعنی اسے بھی دلہن بننا تھا. ہاں، رخصتی اس کی ڈگری ختم ہونے کے بعد ہی کی جائے گی. فنکشن اس سنڈے کو تھا اور جب سے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا سارے گھر میں افراتفری اور رونق سی لگ گئی تھی. جہان زیادہ تر گھر سے باہر رہتا لیکن جب بھی آتا اس کا استقبال ہمیشہ احترام
اور عزت سے کیا جاتا۔ اس کی توقع کے برعکس تایا ابا سائمہ تائی نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، کوئی گلا یا کوئی تانا نہیں دیا تھا۔ جس نے پوچھنا تھا پھپھو سے پوچھ لیا تھا۔ شاید اس سے پوچھنے کی کسی میں ہمت ہی نہیں ہوئی، تایا فرقان میں بھی نہیں۔ وقت بھی کیسے بدل جاتا ہے۔ ہاں البتہ وہ اس سے اس کی جاب کے بارے میں، اس کے کیریئر کے بارے میں اور اس کے آنے والے کاموں کے بارے میں ضرور پوچھا کرتے تھے، اور وہ ان کے سامنے بیٹھا دھیمے لہجے میں مختصر سے جواب دے رہا ہوتا تھا۔ ایک لحاظ سا تھا جو سب نے اپنے اور اس کے درمیان کھڑا کر دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ اس سب سے خوش بھی تھا یا نہیں، مگر وہ بہت خوش تھی۔ اس وقت بھی کچن میں بیٹھے مہمانوں کی لسٹ بناتے ہوئے وہ مسلسل خود ہی مسکرا رہی تھی۔ اس کے مقابل چیز کیک کے آمیزے میں چمچ چلاتی ارم نے درزیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم نے فنکشن کا جوڑا لے لیا؟ جب ارم سے اس کی مسکراہٹ صحیح نہ گئی تو اس نے پوچھ ہی لیا۔ اسے فاطمہ نے اسپیشل چیز کیک کے لیے ہی بلوایا تھا، کیونکہ وہ فیملی میں سب سے اچھا چیز کیک بناتی تھی۔ اس کی بات پر حیا ذرا سا چونکی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ آرڈر تو دے دیا تھا، مگر ابھی پیک نہیں کیا۔ ہاں ویسے کافی لکی ہو تم، ہے نا؟ ارم نے چمچ گول گول ہلاتے ہوئے کہا۔ کتنی آسانی سے بیٹھے بٹھائے اتنا ہینڈسم شوہر مل گیا ہے تمہیں۔ بیٹھے بٹھائے؟ حیا نے تعجب سے سوچا، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے پاؤں پہ زخموں کے نشان ابھی تک موجود تھے۔ بیٹھے بٹھائے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ارم نہیں جانتی تھی کہ اس خوشی کو پانے سے پہلے وہ کتنے صحرا ننگے پاؤں آبلاپا چلی تھی، وہ کتنا جلی تھی، کتنا سہا تھا اس نے۔ ارم تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مگر اسے جتانا بیکار تھا۔ اس فنکشن اور اس کی گہما گہمی میں حیا اتنی خوش تھی کہ اس نے ویڈیو والی بات کو دوبارہ نہیں چھیڑا تھا۔ شاید ارم اب جہان کے آنے کے بعد احساس کر کے خود ہی وہ ویڈیو واپس لے لے، شاید کچھ نہ کچھ وہ کر لے۔ لاؤنج میں پھپھو اور اماں ولیمے کے انتظامات ڈسکس کر رہی تھیں۔ حیا کے لبوں پہ پھر سے مسکراہٹ امڑ آئی۔ اماں، نتاشا آ گئی شاپنگ سے؟ ہاں ابھی آئی ہے ساڑی لے کر، مجھے دکھا کر اندر رکھنے گئی ہے۔ فاطمہ نے ہلکا سا سینوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ روہیل کا کمرہ اوپر تھا۔ البتہ فاطمہ کے چہرے پہ ناخوش سا تاثر تھا۔ حیا، جاؤ نتاشا کو بلا لاؤ، پھپھو کو بھی دکھا دے ساڑی، تمہاری پھپھو اندر تھیں جب وہ مجھے دکھا رہی تھی۔ اماں نے یاد آنے پہ اسے پکارا۔ ان کے چہرے پہ البتہ دبی دبی سی کڑھن تھی، پتہ نہیں کیا بات تھی۔ پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے وہ پین کاغذ وہیں چھوڑ کر اٹھ گئی۔ جہان کا کمرہ سیڑھیوں سے اوپر راہداری میں ایک کونے پہ تھا تو روہیل کا دوسرے کونے پہ۔ وہ آخری زینہ چڑھ کے اوپر آئی تو دیکھا جہان اور نتاشا روہیل کے کمرے کے سامنے کھڑے ہنستے ہوئے کچھ بات کر رہے تھے۔ نتاشا کے ہاتھ میں 3-4 بڑے بڑے شاپنگ بیگز تھے اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کر خالص امریکی انداز میں تیز تیز بولتی کچھ بتا رہی تھی۔ اتنے فاصلے سے آواز تو نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، مگر خوش مزاجی شناسائی اس کے ابرو تن گئے۔ اتنے ہنس کر تو کبھی مجھ سے بھی بات نہیں کی۔ نتاشا، اس نے پکارا۔ دونوں نے بے اختیار اسے مڑ کر دیکھا۔ جہان استقبالیہ انداز میں ذرا سا مسکرایا، مگر وہ ایک ناراض نگاہ اس پہ ڈال کر آگے آئی۔ نتاشا، امی بلا رہی ہیں، پھپھو کو کپڑے دکھا دو۔ اوکے۔ نتاشا نے ایک نظر جہان کو دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا اور پھر نیچے چلی گئی۔ وہ چپتی ہوئی نگاہوں سے نتاشا کو دیکھتی ہوئی جہان کی طرف پلٹی۔ کیا بات ہو رہی تھی اپنی بچپن کی سہیلی سے؟ وہ ذرا سا ہنس دیا۔ نہیں بھائی، میں تو تمہاری وجہ سے اتنا خوش اخلاق ہو رہا تھا، تمہاری بھابھی ہے نا، میری وجہ سے تم کچھ بھی نہیں کرتے، اور اگر کچھ کرنا ہے تو شام میں میرے ساتھ فنکشن کے کپڑے لینے چلنا، اگر تمہیں پسند نہیں آئے تو بدل لیں گے۔ نتاشا کو بھول کر اسے کپڑوں کی بات یاد آ گئی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں ہماری منگنی کتنی دفعہ ہوگی۔ وہ اس فنکشن کے آئیڈیا سے اکتا جاتا تھا۔ اب ہو رہی ہے تو ہونے دو نا۔ کیا تم آج شام چلو گے؟ نہیں، شام میں ذرا بزی ہوں، کل چلوں گا پرومس۔ وہ نیچے آئی تو پھپھو اکیلی بیٹھی تھیں، اماں وہاں نہیں تھیں، نہ ہی نتاشا۔ نتاشا سائمہ بھابھی کی طرف گئی ہے انہیں شاپنگ دکھانے، تمہاری اماں لان میں ہیں۔ اس کے پوچھنے پہ پھپھو نے بتایا تھا۔ اوکے۔ اس نے سر پہ دوپٹہ لیا اور پورچ کی طرف کھلتے دروازے کی طرف آئی۔
पर ذرا سا کھولا تو برآمدے میں فاطمہ اور روہیل روبرو کھڑے نظر آئے۔ فاطمہ غصے اور خفگی سے روہیل سے کچھ بحث کر رہی تھیں اور وہ آگے سے کچھ کہنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یہ پہن کر جائے گی وہ ولیمے میں؟ حد ہوتی ہے روہیل، وہ گھر میں کیا کیا پہنے نہیں پھرتی۔ میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اور تمہارے ابا کو برا نہیں لگتا، مگر اس فنکشن میں ہزاروں لوگ ہوں گے روہیل، کچھ احساس ہے تمہیں؟ مگر اماں ایسا کیا؟ مگر اماں اس کی نہیں سن رہی تھیں۔ شلوار قمیض لہنگا کچھ بھی لے لیتی، بھلے سر پہ دوپٹہ نہ لیتی تب بھی خیر تھی، مگر یہ سلیو لیس بیک لیس بےہودہ سی ساڑی اٹھا کر لے آئی ہے تمہاری بیوی۔ ہمارے خاندان میں کبھی ایسا لباس کسی نے نہیں پہنا۔ اماں کیا ہو گیا ہے؟ حیا بھی تو سلیو لیس پہن لیا کرتی تھی، اور اماں کے تو مانو سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ میری بیٹی کا نام مت لو۔ وہ ایک دم غصے میں آ گئی تھیں۔ میری بیٹی جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو عبایا پہن کر چہرہ ڈھانپ کر نکلتی ہے۔ خاندان میں کوئی نہیں ہے جو میری بیٹی کے برابر کا ہو۔ مگر اماں پہلے تو حیا بھی… پہلے کی بات مت کرو روہیل، ہم حیا کی بات کر بھی نہیں رہے، ہم تمہاری بیوی کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بات کروں گا اس سے۔ وہ جیسے جان چھڑانے والے انداز میں بولا تھا، مگر اماں کنونس نہیں ہوئی تھیں۔ وہ اور بھی کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی تھیں، مگر حیا دبے قدموں واپس پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، دل بھر آیا تھا۔ ابھی کل ہی تو جب وہ شاپنگ پہ جانے کے لیے دھلے کپڑوں میں سے عبایا ڈھونڈ رہی تھی تو اماں جھنجھلا کر کہہ رہی تھیں کہ ہر وقت اتنا برقع کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اماں اس کے بارے میں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ دل سے تسلیم کر لینے اور زبان سے اعتراف کر لینے میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق اماں پاٹ نہیں سک رہی تھیں۔ وہ واپس کچن کی طرف آئی جہاں ارم بیٹھی ابھی تک آمیزے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ نتاشا بھی اسی پل شاپنگ بیگز اٹھائے سینا چڑھتی دکھائی دی تھی۔